کہ قربانی کے ایام میں اپنے ناخنوں کو، اپنے مونچھوں کے بالوں کو، بغل کے بالوں کو، موئے زیر ناف بالوں کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کے بارے میں شریعت نے ہمیں حکم کیا دیا ہے۔ اب دو حدیث کریمہ سنیے اور پھر ان کے جو حکم ہے ان کے مطابق آگاہی حاصل کریں۔ ابو داؤد و نسائی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا اور اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا ہے۔ یعنی یوم اضحیٰ یعنی عید کا جو دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس دن کو اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ اگر میرے پاس منیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو میں اسی کی قربانی کر دوں۔ اب یہ جانور وہ جانور ہے جو کسی کا جانور لیا ہوتا ہے اور اس جانور سے نفع لینے کے لیے اس جانور کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ مثلا کسی کے پاس جانور نہیں تھا، اس نے کسی سے جانور لیا اور اس کے دودھ وغیرہ لیتا رہا، اس کی خدمت کرتا رہا، تو اس جانور کو منیحہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ عرض کی کہ اگر کسی کے پاس یہ جانور ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب چونکہ یہ جانور کسی کی امانت ہے تو لہذا اس کی قربانی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ، موئے زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اور ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا اس کو ثواب مل جائے گا۔ یہ کون؟ کہ جس پر قربانی واجب نہیں تھی۔ جس شخص نے آ کر سوال کیا کہ میرے پاس قربانی کا کوئی جانور نہیں ہے، مجھ پر قربانی کسی اور کا جانور میرے پاس ہے، اپنا جانور نہیں ہے، تو کیا میں اسی کی قربانی کر دوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، اور منع فرمانے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ہاں اگر تم اپنے قربانی کا اجر لینا چاہتے ہو تو اپنے بال ناخن ترشواؤ، مونچھیں ترشواؤ اور موئے زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یہ کس دن؟ عید والے دن، یعنی عید الاضحیٰ کا جو دن ہوگا جس پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ اگر اس ثواب کی نیت سے قربانی کے ایام میں اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو، اپنے مونچھوں کو، موئے زیر ناف بالوں کو چھوڑ دے اور قربانی والے دن اگر یہ عمل کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے قربانی کا اجر لکھا جائے گا اگر ادائے سنت کی نیت سے اس پر عمل کرتا ہے۔ اب دوسری حدیث کریمہ صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث کریمہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا، جس نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخنوں سے نہ لے اور یعنی نہ ترشوائے۔ جس نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا، یعنی دیکھنے سے مراد ذی الحج کا چاند پا لیا اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ اپنے بالوں کو، ناخنوں کو اور مونچھوں وغیرہ کو جسم سے جدا نہ کرے۔ ہاں اپنا قربانی کا جانور پیش کرنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد اگر یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا اجر مزید بڑھ جائے گا۔ اب دونوں حدیث کریمہ آپ نے سن لی، ایک وہ جس پر قربانی واجب نہیں تھی، وہ بھی اپنے بالوں کو، موئے زیر ناف بالوں کو، بغلوں کے بالوں کو، ناخنوں کو، اگر مونچھوں وغیرہ کو نہ کچھ کرے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اپنے مونچھوں کو، اپنے بالوں کو اور موئے زیر ناف بالوں کو جسم سے جدا کرے گا۔ اب جدا کرنے کی بنا پر اس کو قربانی کا اجر دیا جائے گا چونکہ یہ صاحب استطاعت نہیں تھا۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس نے قربانی کے ایام کو پایا، ذی الحج کے چاند کو دیکھا لیکن وہ ساتھ ساتھ قربانی کا ارادہ بھی رکھتا ہے تو وہ بھی ان تمام تر معاملات سے اپنے آپ کو ذی قعدہ کے اندر فارغ کر لے اور ذی الحج کے 10 دن ان چیزوں کو چھوڑ دے اور اپنا قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد، قربانی کا جانور کو ذبح کرنے کے بعد اب اپنے بالوں کو، ناخنوں کو اور موئے زیر ناف بالوں کو جسم سے جدا کرے تو اب اس کا اجر مزید بڑھ جائے گا۔ لیکن ان دونوں حدیثوں کو ملایا جائے تو یہ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا
کہ مثلاً ذی الحج کا چاند نظر آ گیا اور اس نے قربانی بھی کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے مونچھوں کو بالوں کو وہ ترشوا لیتا ہے یا ناخنوں کو وہ جسم سے جدا کر لیتا ہے، موئزر ناف بالوں کو وہ مونڈ لیتا ہے، تو کیا اس کی قربانی میں کوئی حرج واقع ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے حرج واقع نہیں ہوگا۔ ان معاملات کو قربانی کے بعد کرنے سے اجر زیادہ ہے، اگر پہلے کر لیا تو پھر اجر سے محرومی ہے۔